اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور اسی پر ہی ہمیشہ کے لیے ڈٹ جاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کریم وحدہ لا شریک سے ڈرو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں کریم اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کو صبر کرنے کا اور صبر پر استقامت کا حکم دیا ہے۔ صبر کرنا بھی اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے، اور انعامات میں سے ایک انعام بھی ہے کہ جو شخص اللہ کریم وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ کریم اس صبر پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ صرف اجر بھی نہیں بلکہ کریم اللہ وحدہ لا شریک تو یہاں تک فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں خود اللہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، کہ جو بندہ بھی صبر کرے شرط یہ ہے کہ وہ صبر ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آزمائش اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اور آزمائش کے اندر مبتلا بھی کریم اللہ ایسے فرماتا ہے کہ جس بندے کی جتنی طاقت ہو، جتنی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے، کریم اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف عطا فرماتا ہے، اور اس تکلیف کے اندر اس کو آزمائش یعنی کہ آزماتا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ کریم اللہ نے فرمایا، لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا کہ کسی انسان کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جاتی، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جاتا، بلکہ جتنی انسان کے اندر جتنی تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ہوتی ہے تو کریم اللہ اتنی ہی تکلیف اس کو عطا کرتا ہے، اتنی ہی آزمائش کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے موجود ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کریم اللہ وحدہ لا شریک کسی کو اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، کسی انسان کو کریم اللہ صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کے طریقے مختلف ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب بندہ شادی شدہ ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو تو اس وقت کتنی کوشش ہوتی ہے کہ کریم اللہ مجھے اولاد دے۔ جس کی بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو بیٹے کی کتنی کوشش ہوتی ہے، جس کے بیٹے ہوں بیٹی نہ ہو تو بیٹی کی کتنی امید ہوتی ہے کہ آج ہماری بھی بیٹی ہوتی، کیونکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والی بیٹی ہوتی ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ مال سے بھی انسان بڑا پیار کرتا ہے، اولاد سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کریم اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، کہ تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ جس بندے نے بھی، ایمان والے نے، مال اور اولاد کے وجہ سے اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ بھئی اولاد دی ہے رب نے تو کم از کم رب نے اولاد جب دی ہے تو اس کے بعد رب کا شکر بھی تو بنتا ہے نا۔ رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضری کا موقع بھی تو ہے نا کہ رب کی بارگاہ میں مزید حاضر ہو جاؤ۔ یہ ساری کی ساری سلسلہ آزمائش۔ اب کریم اللہ وحدہ لا شریک مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ کیا فرمایا کریم اللہ نے دوسرے مقام پر؟ فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، فرمایا یہ مال بھی اولاد بھی دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ صرف رب راضی ہو جائے یا رب کا پیارا نبی راضی ہو جائے، بس۔ تکلیف کے اندر مبتلا کرے کریم اللہ وحدہ لا شریک، اس کی اپنی مرضی ہے۔ کسی کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مالک بنا کر سب کو چھین لے، اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خدا کی ذات پر صرف ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔
کریم اللہ فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایک مقام پر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، فرمایا ہمیشہ بھروسہ کرنے والے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہوتے یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ رب کی ذات پہ کبھی یقین نہیں کرتے، وہ کبھی بھی رب کی ذات پر اتنا اعتماد نہیں رکھتے، اتنا یقین کامل نہیں رکھتے کہ جتنا پکا ایمان والا رب وحدہ لا شریک کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، امام غزالی علیہ رحمت نے اس بات کو نقل کیا ہے، امام محدث ابن جوزی علیہ رحمت نے بھی ایک مثال بڑی خوبصورت سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، تو نوجوان کی جناب شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد اب پہلا دن ہے اور پہلی رات ہے جس کو شب زفاف کہتے ہیں، ہر بندہ اس رات میں رب رسول کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ نہ مرد نماز کے قریب جاتا ہے، بعض اوقات نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، اللہ کریم ہیں بھی صحیح کچھ ایسے کہ جو جناب نماز پھر بھی باجماعت پڑھیں گے، ورنہ ہمارے ہاں تو ایک ایسا رواج آ چکا ہے کہ جب بھی جناب والا عورت زیب و زینت کے ساتھ بیوٹی پارلر سے ہو کر حاضری پیش کر کے اپنے سسرال کے گھر میں جاتی ہے تو کبھی وضو 3 دن تک وہ نہیں کرتی، ان کا میک اپ چلتا رہتا ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے، آزاد دھو لیے جائیں تو یہ میک اپ جو ہم نے 20-30 ہزار لگا دیا تھا یہ کس لیے ہم نے لگایا تھا، یہ میک اپ اتارنے کی موڈ میں بھی نہیں ہوتی، 3 دن تک بعض اوقات یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میک اپ کتنے کا تھا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ رب کتنا بڑا ہے۔ یہ آپ سب آزماتے ہیں، سب آپ کو پتہ ہے، یہ اشارہ کر رہا ہوں۔ اب کتنا شب زفاف جو بندہ رب کی رضا کو بھی بھول جائے، عشاء کی نماز تک چھوڑ دے، عورت بھی چھوڑ دے، مرد بھی چھوڑ دے، پہلی رات ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، جب میاں بیوی بیٹھے تھے تو جناب اس وقت رواج یہ ہوتا تھا کہ سسرال لڑکی اپنے گھر سے اسپیشلسٹ ایک کھانا لے کر آتی تھی، وہ کھانا کچھ لے کر آئے تو میاں بیوی دونوں اکٹھے مل کر کھانے لگے، کچھ کھانا بچ گیا تو بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ یہ جو کھانا ہمارا بچا ہے نا یہ اسپیشلسٹ کھانا ہے میاں بیوی کا، دیسی گھی سے تیار شدہ، یہ آپ اٹھا کر کسی فقیر کو صدقہ کر دیں، کسی فقیر کو، اونچی آواز سے بولے، کسی فقیر کو صدقہ کر دیں۔ کھانا کون سا ہے؟ میاں بیوی کا اسپیشلسٹ، فقیر کو صدقہ کر دے۔ کہا کس نے؟ عورت نے کہا۔ مرد نے صرف اتنا کیا کہ وہ کھانا اٹھا کر الماری کے اندر رکھ دیا محفوظ کر کے، جب محفوظ کر کے رکھ دیا تو بیوی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ صدقہ کر دو، آپ نے الماری کے اندر جناب زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا جی صبح کے وقت ہم ناشتہ اسی سے کریں گے، اس لیے میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ اسپیشلسٹ کھانا ہے تو ہم اکٹھے مل کر صبح ناشتہ کریں گے۔ عورت نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے فوری طور پر طلاق دے دے، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ نوجوان میرا بھائی بھی اپنے دل کی تختی پر ہاتھ رکھے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، عورت نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس نے کہا کیوں؟ وجہ کوئی آپ کی گستاخی ہوئی ہے، کوئی آپ کا حقوق ادا نہیں کر سکا، مسئلہ کیا ہے؟ طلاق لینے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کہتی ہے جس بندے کا رب کی ذات پہ یقین اتنا کمزور ہو اس کے ساتھ رہ کر میں کبھی گزارا نہیں کر سکتی۔ کہا وہ کیسے؟ اور میں مجھے یہ بتائیے کہ آج رات ہمیں رزق کس نے دیا ہے؟ بے شک میں اپنے میکے سے لے کر آئی تھی، تو مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ رب رزق دیا کس نے ہے؟ اس نے کہا رب نے۔ اور میں جس رب نے آج رات کا ہمیں کھانا دیا ہے کیا وہ صبح دینے پر قادر نہیں ہے؟ کیا صبح ناشتہ دینے پر کریم اللہ قادر نہیں ہے؟ کہا قادر ہے۔ فرمایا پھر رب کی ذات پہ یقین نہیں تیرا؟ اور جس بندے کا رب کی ذات پہ بھروسہ اور یقین نہ ہو میں اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی، میں اس کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتی۔ یہ ہوتا تھا بھروسہ ایمان والوں کا، یہ ہوتی تھی آزمائش کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی رب رسول کے فرمان پر ہی توجہ ہے۔ لیکن آج ہمارے اعتقاد کمزور ہو گئے۔ بہرحال آگے سماعت فرمائیے، انسان کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے کریم اللہ اتنی ہی
آزمائش اس کو عطا کرتا ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کا دور مبارک تھا، کتنی کتنی آزمائشیں دی گئی ہیں۔ آج ہمارے ہاں گھر میں ایک بندہ مریض ہو نا، 2 4 5 دن تک وہ مریض رہے، ہم اس وقت ناشکری کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تو شفا نہیں ہو رہی، ہمارے بھائی کو تو شفا نہیں ہو رہی۔ کریم اللہ سارے جہان کو تو ٹھیک رکھتا ہے، ہمارے بچوں کے لیے پریشانیاں، ہمارے بچوں کے لیے تکلیف، ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہوگا، نظر بد کا شکار ہو گئے، فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا۔ یہ طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ نظر بد بھی ہو جاتا ہے معاملہ، یہ حضور کے دور میں تھا، تویزات کے اسرار بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں، لیکن پھر بھی کم از کم اپنی زبان پہ یار شکوت تو رب کا نہ کرو نا، نہ شکری کا اظہار تو نہ کرو نا، یہ تو نہ کہو نا کہ کریم اللہ ساری دنیا کو تو نے صحت دے رکھی ہے اور ہمارے گھر میں پریشانی پریشانی ہے۔ بعض اوقات تو یہاں تک یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک فوت کی، پھر دوسری فوت کی، تیسری فوت کی ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے صرف اسرائیل کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا، اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا، کہ ہر بندہ ہمارا ہی لینا تھا، کسی اور کا گھر نظر ہی نہیں آیا۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اب سنیے ذرا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء، آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو کریم اللہ اس کی طاقت کے مطابق آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، جس کی جتنی طاقت ہو اس کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جتنا کریم اللہ نے انبیاء کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی، اتنا ہمیں نہیں آزمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سروں پر آرے رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں پر لوہے کے دندانوں والی کنگیاں پھیر دی جاتی تھی، ان کا گوشت نوچ لیا کرتے تھے لوگ۔ انبیاء کو ناحق قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا، 70 انبیاء کرام علیہ السلام فرسٹ ٹائم شہید کر دیے گئے، اور 50 ان سے محبت کرنے والے لوگوں کو سیکنڈ ٹائم شہید کر دیا گیا۔ 120 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا رہا ایک دن کے اندر۔ کبھی ناشکری ذہن پہ لے بھی نہیں جائے، زبان پر کبھی ایک جملہ بھی نہیں بولا یا اللہ یہ کیا کیا۔ ایوب علیہ السلام جانتے ہو اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی تھی، ساری فوت ہو گئی، جائیداد بھی تھی ساری چلی گئی، بیویاں بھی تھی ساری چھوڑ کر چلی گئی، جسم کے اوپر ایسی خارش ہوئی کہ آپ خارش کرتے تھے نیچے سے خون نکل آتا تھا، اتنی تکلیف تھی۔ تو آپ کی گھر والی نے کہا ایوب میرے سر کے تاج، میرے شوہر، آپ مہربانی فرمائیں، آپ رب سے دعا کریں کہ کریم اللہ آپ کو شفا دے دے۔ آپ توجہ کرنی اس جملے پہ، آپ رب سے دعا کریں کیونکہ آپ رب کے مقبول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رب کے محبوب بندے ہیں، کریم اللہ سے دعا کر دیں، کریم اللہ آپ کی یہ مرض ختم کر دے گا، آپ کو شفا کلی عطا فرمائے گا۔ ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میری گھر والی مجھے یہ تو بتا کہ اللہ نے مجھے صحت کتنے سال دی تھی، مجھے یہ بتا کہ صحت کتنے سال کریم اللہ نے مجھے دی ہے۔ انہوں نے کہا 50-60 سال آپ کو صحت کریم اللہ نے دی ہے، جو بھی ان کی عمر تھی اس وقت آپ کی۔ اور میں کہ کتنی عمر تک کریم اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے صحت دی ہے؟ اس نے کہا ہوگا جتنی عمر ہے 40-50 سال جو بھی تھی، کہ اتنے سال کریم اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو صحت دی ہے۔ اور میں مجھے یہ بتا کہ اتنے سال 40-50 یا 60 سال کریم اللہ نے مجھے صحت دی ہے، تو اب مرض جب مجھے لاحق ہوا، جب سے یہ میں مریض ہوا، مجھے یہ بتاؤ کتنی زندگی گزر گئی ہے؟ اس نے کہا 2-4 سال۔ پر میں مجھے یہ بتاؤ 50 سال رب صحت دے اور 2-4 سال رب بیماری دے تو بندہ نہ شکری کر کے ابھی دعا کرنا شروع کر دے۔ پر میں اس وقت تک میں دعا نہیں کروں گا، مجھے شرم آتی ہے جب تک 50 سال میرے بیماری کے نہیں گزر جاتے۔ اگر 50 سال میرے رب نے مجھے صحت دی ہے نا، تو کم از کم صحت کا ترازو برابر تو ہو نا، کہ 50 سال اللہ نے مجھے صحت والی زندگی دی، 50 سال مجھے کریم اللہ نے بیماری کے اندر مبتلا رکھا، اور میں پھر دعا کروں تو بات بھی بنتی ہے۔ یہ کیا بات 50 سال صحت والے اللہ کے گزار لوں وہ دن، لیکن جب بیماری کا وقت آئے تو مجھ سے جناب 2-4 سال بھی برداشت نہ ہو، یہ رب کی ناشکری ہے۔ اب بتاؤ ہے کوئی ایسا صبر؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے کہ کریم اللہ بیماری ہے؟ حالانکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پاک کے کلیہ میں پڑھا تھا ایک بیان، آپ نے فرمایا تھا جب کریم اللہ وحدہ لا شریک بندے پہ ناراض ہوتا ہے تکلیف نہیں دیتا، وہ خود جب کسی سال آپ بیمار نہیں ہوتے تھے، بخار نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے،
مجھے تکلیف نہیں ہوئی. کیوں؟ میرے محبوب کا سچا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب کسی بندے کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تو تکلیف سے اتنا دور بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں تکلیف ہو ہی نہ کیونکہ گناہ جھڑے نا. پھر گناہوں والا پلہ تو ہمارا ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے نا. یہ بزرگوں کا یہ طریقہ تھا. تو یاد رکھیے کہ جب اتنا زیادہ طویل عرصہ گزر چکا، آپ بالکل کمزور ہو چکے، کریم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس وقت دعا کی. 17ویں پارے سورۃ انبیاء کے اندر موجود ہے. اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جب عرض کی تو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فکشفنا ما به ضر. فرمایا کہ جو کچھ میرے ایوب علیہ السلام کے پاس تھا وہ سارے کا سارا میں نے ختم کر دیا. اور کیسے ختم کیا؟ آپ ذرا توجہ کرنا. اللہ کے نبی تھے، مقبول تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اتنا مقام تھا. اللہ کے نبی جو تھے، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا ارکض برجلک ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اور میں پیارے ایوب تفصیل میں نہیں جاتا، ہمارا وقت ہو چکا، ویسے کافی لیٹ ہو جاتی ہے، بہرحال اکتفا کرتے ہیں اسی بات میں. توجہ تو سبحان اللہ اونچی. اللہ کے نبی تھے. اب انہوں اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا، اے میرے پیارے ایوب، آپ تکلیف سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں مبارکہ سے زمین کے اوپر ایک ایڑی ماریں، اللہ آپ کی ایڑی کی برکت سے چشمہ جاری فرما دے گا. کیا فرما دے گا؟ اور خود بھی رجلک، اپنے پاؤں کے ذریعے ایڑی ماری، مارو زمین پر پاؤں. ھذا مغتسل بارد وشراب. فرمایا کہ پھر یہاں سے چشمہ جب ابلے گا نا، اسی چشمے سے آپ نہا لینا، آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا، نوجوان ہو جاؤ گے. اچھا، اب یہاں پر چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. بات بڑی طویل ہے لیکن بالکل اختصار کے ساتھ یہی پر بات ختم کرتے ہیں. شفا کس نے دی تھی؟ مل کے سارے بولو. جو میرے بھائی کسی کو بھی ورغلانے کی کوشش کرے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرتا ہے رب کرتا ہے. یہ کئی مرتبہ آپ مثالیں سن چکے، لیکن بڑی اختصار کے ساتھ. شفا کون دیتا ہے؟ ہمارا نظریہ کیا؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اب یہ بتاؤ، جب شفا رب نے دینی تھی تو کریم اللہ نے ایوب علیہ السلام سے ان کے پاؤں کے ذریعے ایڑی کیوں مروائی؟ رب ڈائریکٹلی چشمہ جاری کر دیتا، نہیں کر سکتا تھا؟ بولو بولو. یہ جواب کسی کو دے سکتے ہو اگر کوئی بات کرے تو؟ بھائی رب وحدہ لا شریک بغیر ماں باپ کے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کروائے، اس کی اپنی شان. بغیر ماں باپ کے شوہر کی پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے بطن اتھر سے پیدا کرے، اس کی اپنی شان ہے. جب رب اتنی طاقت رکھتا ہے تو کیا رب چشمہ نہیں جاری کر سکتا تھا؟ تو پھر ایوب علیہ السلام سے ایڑی کیوں لگوائی؟ ایوب ایڑی آپ ماریں گے، چشمہ جاری ہوگا. وہ یہاں سے بالکل بات واضح ہو گئی. سب کچھ دیتا رب ہے لیکن دیتا اپنے پیاروں کے صدقے ہے. دیتا سب کچھ رب ہے لیکن دیتا اپنے بندوں کے صدقے ہے، بندوں کے وسیلے سے ہے. یہاں سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دیتا وسائل سے ہے، دیتا وسیلے سے ہے. اب دیکھو نا، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف اللہ اللہ، صرف اللہ اللہ، ہم اللہ کا انکار تھوڑی کرتے ہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں وسیلے کو درمیان میں تم کیا وسیلے کو لے کر آ جاتے ہو، یہ وسیلہ کیا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا تھا نا، بالکل ان پڑھ سا تھا، دیہاتی آدمی تھا، تو کسی نے مولوی صاحب نے کہہ دیا، اس نے کہا جی، وہ تبلیغ والا تھا، اس نے کہا جی وسیلہ 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 کرتے، وسیلہ ہے کیا؟ اس نے کہا یہ وسیلہ تمہارا پتیلہ ہے. اونچی آواز سے بول، یہ وسیلہ تمہارا پتیلہ. اس نے کہا وہ کیسے؟ اور میں پتیلے کے بغیر چائے پکا لو گے؟ نہیں جی. بتاؤ چائے جو پکاتی ہو کس کے وسیلے سے؟ پتیلے. پتیلہ ہوگا تو چائے پکے گی نا. اور میں تم اپنی چائے پتیلے کے بغیر نہیں پکا سکتے. اور کریم اللہ بغیر وسیلے کے تمہیں رزق بھی نہیں دیتا، اولاد بھی نہیں دیتا.
دنیا کی کوئی چیز مجھے دکھاؤ تو صحیح بغیر وسیلے کے تمہارے پاس ہو، کوئی شے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ شادی کروانی پڑتی ہے۔ ایک کوارا بندہ بیٹھا ہو، یا اللہ اولاد دے دے اولاد دے دے، کیا کہو گے؟ وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ بولو ایک کوارا بچہ بیٹھا ہو، رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھے، دعا کرے یا اللہ اولاد دے دے اولاد دے دے، جتنے بھی سمجھدار ہیں موحد بھی ہوں، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اپنی عقل کا علاج کرواؤ خدا کے بندے، جب شادی ہوگی تو اولاد ہوگی نا، میں رب سے مانگ رہا ہے نا، تو کیا رب نہیں دے سکتا؟ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے نا میرا بھائی، اولاد دیتا رب ہے، شادی کروانی پڑتی ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ نوکری کرنی پڑتی ہے، دکانیں بنانی پڑتی ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے، ملازمت کرنی پڑتی ہے، رزق دیتا کون ہے؟ یہ سارے وسائل کیوں ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جا کر 5,000 10,000 25,000 کا چیک اپ کیوں کرواتے ہو؟ آپریشن کیوں کرواتے ہو بھائی؟ جب بچہ رب دیتا ہے تو آپریشن جا کے ڈاکٹروں کے پاس نرسوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو نتیجہ یہی نکلا، ہر چیز دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، ہر شے دیتا رب ہے، لیکن دیتا وسیلے سے ہے، وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کچھ؟ کوئی مثال مجھے دکھا دو کہ بغیر وسیلے کے کریم اللہ دیتا ہے، حالانکہ دینے پہ آئے تو دے دیتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے جمال اولیاء، اس کا نام ہے، ہاں جی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، لوڈی ام ایمن ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اچانک خیال آیا آج نبی کا صدقہ، رب سے پانی نہ مانگو، ڈائریکٹلی پانی مانگنا ہے، اٹھ کر مجھے جانا نہ پڑے، گھڑے سے پانی بھرنا نہ پڑے، پیالہ مجھے ٹوٹی سے نہ بھرنا پڑے، ادھر ادھر سے نہ لانا پڑے، یہی بیٹھو کریم اللہ تو پانی دے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، وہ بھی میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے، یا اللہ تیرے محبوب کی غلام ہوں، محبوب تیرے نبی کی، تیرے آخر الزمان نبی کی غلام ہوں، پانی چاہیے اس نبی کا صدقہ، یہاں بیٹھے اٹھنا نہ پڑے، اٹھنا نہ پڑے، اٹھنا نہ پڑے۔ کریم اللہ نے فرمایا جبرائیل، کتاب کا نام ہے جمال اولیاء، میرے پاس پڑھی ہے، کسی کو بھی شک ہوا کر دیکھ سکتا ہے۔ اشرف علی تھانوی سے مسلک دیوبند کے چوٹی کے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، ہماری کتابوں کے اندر تو ڈھیر سارے حوالہ موجود ہیں نا، لیکن ان کی کتابوں کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا، کہتے کریم اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا اس نے مانگا ہے میرے نبی کا صدقہ، ہے میرے محبوب کی غلام، ہے میرے محبوب کی لونڈی، نبی کے نام پہ مانگا ہے نا، جلدی کر آج آسمان سے رسی اور ڈول کے ذریعے ڈول لٹکا نیچے، جہاں یہ بیٹھی ہے نا اس کے منہ کے سامنے آ جائے، ہاتھوں کے سامنے ڈول آئے، اس کو اٹھنے کی بھی تکلیف نہ ہو، ڈول پکڑے اور پکڑ کر منہ سے لگا کر پانی پی لے، اور میں مانگا جو نبی کا صدقہ ہے، غلام جو میرے مصطفیٰ کی ہے، اور میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اٹھنے کی ضرورت بھی نہ آئے۔ یارو نبی کا صدقہ مانگ کر تو دیکھ، اللہ دیتا کیسے ہے؟ عظمت مصطفیٰ، مانگ تو صحیح نا میرے مصطفیٰ سے، یہ کریم اللہ ڈائریکٹلی دینا چاہے تو تب بھی دے سکتا ہے، لیکن دیتا پھر بھی رب اپنے بندوں کے وسیلے سے ہے۔ تو دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علیہ الا البلاغ۔